السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پاک اسٹڈی چیپٹر نمبر 9 اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی شارٹ کوسچن ود آنسر شیئر کرنے لگی ہوں. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے. سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. اور فیکس آمدنی کو بڑھانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی سے دو نکات. عوام کے معیار زندگی کا دار و مدار فیکس آمدنی پر ہوتا ہے. اور نمبر 2، اگر کسی ملک کی فیکس آمدنی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے تو ملک کی معاشی ترقی زیادہ ہوتی ہے. تیسرے 5 سالہ منصوبے کے 5 مقاصد: بنیادی سہولتوں میں اضافے کی صحیح معاشرتی تحفظ مہیا کرنا، 55 لاکھ افراد کو روزگار مہیا کرنا، علاقائی تعصب ختم کرنا، صنعتی ترقی کی شرح 13% سالانہ تک بڑھانا. پاکستان کی 2 یا 10 اہم معدنیات کے نام: قدرتی گیس، کوئلہ، خام لوہا، معدنی نمک، چونے کا پتھر، جپسم، کرومائٹ، سنگ مرمر، خام تیل اور چینی. برآمدات اور درآمدات سے کیا مراد ہے؟ ملکی قوانین کے تحت جو چیزیں تاجر حضرات ملک سے باہر بھیجتے ہیں وہ برآمدات کہلاتی ہیں، اور جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ درآمدات کہلاتی ہیں. معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت اور قومی آمدنی میں اضافے پر نوٹ لکھیں. قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے. نمبر 2، معاشی منصوبہ بندی عوام کی خوشحالی کے لیے کی جاتی ہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ملکی پیداوار میں اضافہ کر کے قومی آمدنی کو اس حد تک بڑھایا جائے کہ قومی آمدنی میں اضافے کی شرح افزائش آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہو. پاکستان کو 4 یا 6 اہم درآمدات کے نام: پاکستان کی اہم درآمدات کے نام درج ذیل ہیں: مشینری، کھادیں، ٹرانسپورٹ، کیمیکلز، ادویات، دفاعی سامان، چائے، پیٹرولیم. پاکستان میں صنعتی ترقی کی راہ میں حائل 2 یا 4 رکاوٹیں: دہشت گردی کی لعنت، بجٹ کا خسارہ، سرمائے کی قلت، غیر ملکی قرضے، سیاسی عدم استحکام. معاشی عدم توازن سے کیا مراد ہے؟ ترقی پذیر ممالک کا ادائیگیوں کا توازن عموماً خسارے کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ہوتا ہے. یہی معاشی عدم توازن کہلاتا ہے. بھاری صنعت سے کیا مراد ہے؟ بڑے پیمانے کی صنعت کو بھاری صنعت کہتے ہیں. ان صنعتوں میں آٹو موبائل انڈسٹری، جیپ، کاریں، بسیں، ٹریکٹر، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر تیار کرنا، چینی، گھی اور کوکنگ آئل، سگریٹ، ٹیکسٹائل، چمڑے، کاغذ، کاسمیٹک، ٹائر اور ٹیوب وغیرہ کی صنعتیں شامل ہیں. معاشی منصوبہ بندی کی تعریف: قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے. فوجی فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ فوجی سے ریٹائرڈ اور معذور فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جسے فوجی فاؤنڈیشن کہتے ہیں. یہ ادارہ فوج کے لیے جوتے، وردیاں اور دیگر سامان تیار کرتا ہے اور اس کا منافع فوجیوں کی ترقی و بہبود پر خرچ ہوتا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب ہے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے معلومات کو حاصل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، ان کا استعمال کرنا، ان پر سوچنا اور ایک نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچ سکیں. زرعی بینک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ حکومت نے زرعی بینک قائم کیے ہیں. ان کا مقصد کسانوں کو بہتر بیج، کھاد، زرعی مشینیں اور جدید آلات اور دیگر زرعی اشیاء خریدنے کے لیے قلیل اور طویل مدت کے لیے قرضے مہیا کرنا تاکہ زراعت میں مزید ترقی ہو اور معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے. چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہے جو 2 سے 9 مزدوروں کو ملازم رکھ کر بازار کے لیے مختلف اشیاء بناتی ہیں. چھوٹی صنعت میں مرغی خانے، ڈیری فارم، شہد بنانے کی صنعت، قالین سازی، برتن بنانے کی صنعت، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت، پنکھے اور بجلی کی موٹریں بنانے کی صنعت وغیرہ شامل ہے. ادائیگیوں کا توازن کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ادائیگیوں کا توازن اس طرح درست ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کی برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی ہو. خسارے کو ختم کر کے بہتر معاشی منصوبہ بندی سے درآمدات اور برآمدات میں توازن اور استحکام پیدا کیا جائے. دفاعی صنعت سے کیا مراد ہے یا دفاعی صنعت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اسلحہ اور اس سے متعلقہ دوسری عسکری چیزیں تیار کرنے والی صنعت دفاعی صنعت کہلاتی ہے. ٹیکسٹائل انجینئرنگ ورکس میں میزائل وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ کوئٹہ ریسرچ لیبارٹریز ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہی ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کے تحت ملک میں کچھ صنعتیں لگائی گئی ہیں جن میں فوج سے ریٹائرڈ لوگ کام کر رہے ہیں. 4 اہم ذرائع مواصلات کے نام قلم بند کیجیے: ڈاک، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن.
پاکستان کی کوئی سی 4 بڑی برآمدات کے نام؟ چاول، سوتی کپڑا، ریڈی میڈ گارمنٹس، قالین۔ قومی آمدنی میں اضافہ پر نوٹ۔ قومی آمدنی میں اضافہ اس وقت ممکن ہے جب معاشی منصوبہ بندی کی جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زرعی، صنعتی، تجارتی اور معدنی شعبے اس ضمن میں منڈیوں کے نظام کی اصلاح کی جائے۔ کاشتکاروں کو عمدہ بیج، کھاد، زرعی مشینری کی خریداری کے لیے قرض کی سہولیات مہیا کی جائے۔ گھریلو اور بھاری صنعتوں کو فروغ دیا جائے۔ معدنی وسائل سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ خاندانی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے؟ بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ رکھنے کی منصوبہ بندی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ صنعتی ترقی کے 2 لوازمات بیان کریں۔ ملک میں قومی آمدنی کی پیداوار کی نوعیت کا جائزہ۔ ملکی برآمدات کی نوعیت کا جائزہ لینا۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کے 2 مقاصد: زرعی پیداوار میں 14% اضافہ کرنا، 25 لاکھ نئے افراد کو روزگار فراہم کرنا۔ پاکستان کے ذرائع آبپاشی بیان کریں۔ پاکستان کا آبپاشی کا نظام دنیا کا وسیع ترین اور ترقی یافتہ نظام ہے جو تقریباً 150 سال پرانا ہے۔ نہری نظام چھوٹے بڑے ڈیموں، بیراجوں اور نہروں پر مشتمل ہے۔ ذرائع آبپاشی ٹیوب ویل، کنویں، کاریز، تالاب اور نہریں ہیں۔ پاکستان میں زرعی ترقی کے لیے کوئی 2 اقدامات تحریر کریں۔ پاکستان کی آب و ہوا فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے سازگار ہے۔ حکومت فصلوں کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے زرعی ادویات درآمد پر ہر سال ایک کثیر رقم خرچ کر رہی ہے تاکہ فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ ہو اور پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ نمبر 2، سڑکوں کے ذریعے پیداواری علاقے کا منڈیوں تک رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حکومت پاکستان کے اس سلسلے میں نہ صرف پرانی سڑکوں کو پختہ بنا رہی ہے بلکہ بہت سی نئی سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں تاکہ کسان اپنی اجناس منڈیوں تک آسانی سے پہنچا سکیں اور اچھے داموں فروخت کر سکیں۔ 5ویں 5 سالہ منصوبے کے 2 مقاصد: قومی پیداوار میں اضافہ کرنا، غذائی اجناس میں مکمل طور پر خود کفیل ہونا۔ معاشی خود کفالت کے لیے 2 اقدامات: زرعی شعبے میں خرابیوں کو دور کیا جائے۔ کاشتکاروں کو عمدہ بیج، کھاد اور زرعی مشینری وغیرہ کی خریداری کے لیے قرض کی سہولت دی جائے۔ آبپاشی کے ذرائع کو بہتر بنایا جائے۔ نقد آور فصلوں سے کیا مراد ہے؟ نقد آور فصلیں کپاس، گنا، تمباکو وغیرہ ہیں جو ہمارے ملک کی قیمتی دولت ہیں۔ زر مبادلہ کا نمایاں حصہ انہی کی بدولت حاصل ہے۔ کپڑے، چینی اور سگریٹ وغیرہ کی صنعتوں کا انحصار انہی فصلوں پر ہے۔ فی کس آمدنی سے کیا مراد ہے؟ کسی ملک کے افراد کی اوسط سالانہ آمدنی کو فی کس آمدنی کہتے ہیں، یعنی ملک کی کل سالانہ آمدنی کو اگر آبادی پر تقسیم کر دیا جائے تو اسے فی کس آمدنی کہیں گے۔ معاشی ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت بیان کریں۔ معاشی ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ آمدنی میں اضافہ تعلیمی شعبہ کی ترقی سے مربوط ہے۔ قیمتوں میں استحکام کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اشیاء کی رسد میں کمی اور طلب میں اضافے سے قیمتیں بڑھتی ہیں، چنانچہ معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے قیمتوں میں استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے اور انہیں مناسب سطح پر برقرار رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ 7ویں 5 سالہ منصوبے کے 2 اہداف: افراطی قوت کو تربیت یافتہ بنانا، غیر ملکی امداد پر کم سے کم انحصار کرنا۔ پاکستان میں 2 تعلیمی مسائل: تعلیمی بجٹ میں کمی، غیر معیاری تعلیم۔ قدرتی وسائل کی اہمیت بیان کریں۔ قدرتی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان وسائل سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ملک کی معیشت ترقی کی راہ کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ پاکستان میں صحت کے حوالے سے اٹھائے گئے 2 حکومتی اقدامات: دیہی آبادی کے لیے دور دراز علاقوں میں بنیادی ہیلتھ سینٹرز قائم کرنا، زچہ و بچہ کی بہبود کے زیادہ سے زیادہ مراکز قائم کرنا۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے